السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شاہزیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا اور آخرت۔ آج ہماری بک ازدواجی زندگی کے سنہری اصول کی قسط نمبر 28 ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ تو آج کا ہمارا مضمون ہے گھر میں شریعت کی پابندی کروائیں۔ 8واں اصول یہ ہے کہ شریعت کی پابندی خود بھی کیجیے اور اپنی بیوی کو بھی پیار محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لائیے۔ جب آپ خود پابند ہوں گے اور ماڈل بن کر رہیں گے تو پھر آپ کی بیوی بھی آپ کی اتباع کرے گی اور وہ بھی شریعت و سنت کی پابند بن جائے گی۔ عام طور پر جب شوہر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے مگر بیوی سے یہ چاہتا ہے کہ وہ رابعہ بصری بن جائے تو پھر وہ بھی رابعہ بصری نہیں بنتی، بلکہ وہ بھی کہتی ہے کہ جیسے تمہاری زندگی ویسے میری زندگی۔ اس پر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گھر کے اندر شریعت و سنت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات سے یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ پہلے خود اپنی زندگی کے اندر شریعت لاگو کریں، نبی علیہ السلام کی ظاہری و باطنی تمام سنتیں اپنائیں اور پھر گھر والوں کو بھی بتائیں تو یقیناً پھر گھر والے بھی اس عمل پر راضی ہوں گے۔ ہم تو اکثر یہ دیکھتے ہیں بیویاں بیچاری دعائیں کرتی پھرتی ہیں اور وظیفے کرتی پھرتی ہیں کہ ہمارا میاں نیک ہو جائے۔ وہ چاہتی ہیں کہ گھر میں نیکی کا ماحول ہو، مگر خاوندوں کے اپنے مزاج عجیب ہوتے ہیں۔ باہر نوجوانی کے وہ کام کرتے پھرتے ہیں اور ان کو فرصت نہیں ملتی برے دوستوں سے، اس لیے گھر کا ماحول نیکی والا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کی نعمت دی ہے، اب گھر کے اندر شریعت کو لاگو کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ خاوند کا فریضہ ہے۔ اگر اس فرض سے سبکدوش نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اپنے محبوب کو کیا چہرہ دکھائے گا۔ آج ہمارے گھر نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں۔ کہیں بیوی سنت توڑتی ہے، کہیں بیٹی سنت توڑتی ہے، کہیں بیٹا سنت پر چھریاں چلاتا ہے اور باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ آج دین کا غم کھانے والا کون ہے جو اپنے گھر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا باغ بنائے، نمونہ بنائے؟ اور تبھی بنے گا جب خاوند خود سنتوں پر عمل کرے گا، ڈھونڈ کر عمل کرے گا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنتوں پر عمل کرے گا اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سنت کی ترغیب دے گا۔ اگر وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائے اور بیوی کو بھی سمجھائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی دین کی عظمت ڈال دیں گے اور وہ بھی شریعت کے پابند ہو جائیں گے۔ بے پردگی سے نحوست۔ آج کل گھروں کے اندر پردے کا خیال خود خاوند نہیں رکھتے، پھر یہ بیوی کو پردے پر کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ بلکہ بڑی بڑی عمر کے غیر محرم نوجوان گھروں کے اندر نوکر رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو غلام کی مانند ہیں۔ یہ 100% حرام کام ہوتا ہے۔ غیر محرم کے سامنے بیوی بھی بے پردگی کی روزانہ مرتکب ہو رہی ہوتی ہے اور خاوند کے نامہ اعمال میں بھی روزانہ اکاؤنٹ لکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس خاوند نے جوان مردوں کو گھر میں نوکر رکھ لیا، اس نے اپنے گناہ کا اکاؤنٹ کھول لیا۔ یہ سویا ہوا ہے پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور گھر میں بیوی کے سامنے نامحرم کام کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا گناہ کا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ بھلا اس بیچارے کی نیکیاں کس کام آئیں گی؟ اس لیے علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے۔ بے پردگی کا معاملہ ان ملکوں میں بہت ہی زیادہ برا ہے۔ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ شاید حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے تو پھر روحانیت آگے نہیں بڑھتی۔ عورتیں بھی لکھتی ہیں، مرد بھی لکھتے ہیں، حضرت یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، مگر اثر کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی جب بے پردگی ہو رہی ہے تو اثر کیسے ہو؟ یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی بھی ہوتی ہے، آپس میں میاں بیوی کی ناراضگیاں بھی چلتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے حرام کو حرام نہ سمجھا،
حرام اور حلال کو ایک جیسا بنا دیا۔ اس کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ ذرا ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ لکھا۔ فرمانے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے، ان کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ بچی ہمارے گھر میں پلی۔ میری بیوی نے اس کو پیار سے بیٹی بنا لیا اور اس کو گھر میں پالا۔ وہ دن میں ہمارے گھر میں آ جاتی مگر رات کو اپنے والدین کے ساتھ رہتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری روحانی کیفیات چھن گئیں۔ میں تہجد میں بہت روتا کہ یا اللہ میری حالت کو لوٹا دے۔ ایک مرتبہ اپنے شیخ کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ حضرت اتنی محنت کرتا ہوں، معمولات باقاعدگی سے کرتا ہوں اور گھنٹوں مراقبے کرتا ہوں، لیکن میری کیفیات چھن جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہیں نہ کہیں تم سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ نعمت چھن جاتی ہیں، سوچو تو صحیح۔ کہنے لگے میں نے سوچا لیکن میں نے اپنی زندگی میں ارادے سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا، پھر کیا بات ہے؟ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ بالآخر میں نے اپنی بیوی کو بتایا میرے اتنے عرصے کی محنت ضائع ہو رہی ہے اور میرے شیخ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو بیوی سے جب مشورہ کیا تو بیوی کہنے لگی ہاں ایک گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہمسائے کی بچی ہے جسے ہم نے بیٹی بنایا ہوا ہے، اگرچہ آپ کو بیٹی کی طرح پیاری ہے اور آپ کبھی ذرا بھی میلی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن آپ کے لیے یہ ہے تو نامحرم۔ یہ بچی کچھ عرصے جوان ہو چکی اور اس پر نماز فرض ہو چکی، چونکہ آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے، اس لیے اس کی بے برکتی ہے کہ آپ کی کیفیات چھن جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے اس بچی کو پردے کی تلقین کی، چنانچہ وہ بچی پردے میں رہنے لگی اور اللہ نے میری کیفیات مجھے واپس لوٹا دی۔ جب یہ پردے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ بے دیانی میں بھی اگر نظر پڑتی ہے، بندے کے دل میں برا خیال ہو یا نہ ہو تو پھر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو پھر جن گھروں میں جوان مرد کام کرتے ہیں اور عورتیں اس کو غیر محرم سمجھتی نہیں، یا جوان عورتیں کام کرتی ہیں مرد اس کو غیر محرم سمجھتا ہی نہیں، تو پھر دل کی کیفیات کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے، مقامی علماء سے پوچھ لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے، اس لیے کہ قاصد نے تو بات پہنچا دینی تھی۔ شریعت کی پابندی کروانا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ گھروں کے اندر شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، مخلوط محفلوں سے پرہیز کیا جائے۔ اگر دعوتیں بھی ہوں اور اس میں غیر محرم مرد اور عورتیں ہوں تو مرد مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور عورتیں عورتوں میں بیٹھ کر کھائیں۔ تو شریعت کی پابندی کرنا اور کروانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ جب شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی تو پھر گھر میں سکون ملے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب گھر میں شریعت نہیں ہوتی تو بے پردگی کی وجہ سے پھر اعتراضات نکلتے ہیں اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بلکہ شیطان کسی نہ کسی سے کوئی الٹا کام کروا دیتا ہے، اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں اور سکون خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے، ہم آپس میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں کہیں سکون نہیں ملے گا، اگر سکون ملے گا تو گھر میں شریعت کی تابعداری والی زندگی سے ملے گا، دلوں میں رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ لہٰذا یہ ایک سنہری اصول ہے کہ میاں بیوی آپس میں طے کر لیں ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنا دیں گے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیں گے۔ جب ماں باپ اپنے رب کی نافرمان ہوں گے تو بھلا ان کی اولاد ان کی کیسے فرما بردار بنے گی؟ حضرت فضل تابعین میں سے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے اس کا اثر یا اپنی بیوی میں یا اپنی باندی میں یا اپنی سواری کے جانور میں دیکھا، یعنی میں نے اللہ کا حکم ماننے میں سستی یا غفلت کی تو جو چیزیں میرے ماتحت تھی انہوں نے میرا حکم ماننے میں کوتاہی کی۔ تو بات ایسی ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے تو نتیجے میں ہماری اولاد ہماری نافرمان بن جائے گی۔ لہٰذا بہترین گھر وہی ہے جس میں شریعت و سنت کا قانون لاگو ہو اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو آج کا ہمارا مضمون یہی تک تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔
تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.